بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی۔ حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: محمد رسول اللہ کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دیہہ قلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے گھرایا اور گرج کر کہا، یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے، اور دوسرا یہ خط کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا، نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس سے چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جو پادری مدار المحم اور خاص مشیر تھا، اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائیں اور قیصر نے بھی بتائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا تو اس پادری نے قیصر سے کہا، یہ تو وہی شخص ہے جن کا ہم کو انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا، میں تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ جوان آدمی ہے۔ قیصر نے پوچھا، ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجہ کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے ملتا ہے، کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا بھی ہو جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا، ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دیہہ فرماتے ہیں پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا، اپنے ساتھی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت دیہہ قلبی فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوال کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا، لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا، اور اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا، یا تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں تو ہم زبردستی آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا کہ میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خط دے دینا، اور ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں، اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے،
اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دیہا رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کر لیتا۔ تم سغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو۔ حضرت سعید بن ابی راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں اس آدمی کو حمص میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو پیغام بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا قلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آن پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کا اتباع کر لوں، یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں یا ہم اپنے ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بیک آواز غرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت چھوڑ دیں یا ہم اس اعرابی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام دھرم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا میں نے تو تم سے بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصارہ کا حاکم تھا، اور اس نے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، اسے میں اس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے اس کا خیال رکھنا کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا کہ ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں۔ تو میں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا تم کون سے قبیلہ کے ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ تنوخ کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں اس کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد
فرمایا اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور ہے، اور نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اور وہ اور ہے۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ہرقل نے مجھے 3 باتوں کا خیال رکھنے کا کہا تھا، یہ ان میں سے ایک تو ہو گئی۔ اور میں اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا، یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز ہو کر کہا، اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریہ، اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو اپنا مہمان کون بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ کل ہمارا جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسریٰ کے نام گرامی نامہ۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔